آپ سب کا شکریہ تشریف لائیں۔ آج میرا نام کامران خان بنگش ہے، وزیر برائے اعلیٰ تعلیم خیبر پختونخوا۔ آج ایک اہم ایشو پر ہم نے آپ کو مدعو کیا۔ ہم نے بارہا یہ بات کی ہے کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت صوبوں کے استحصال، صوبوں کے عوام کے مینڈیٹ کا استحصال اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کسی صورت سنجیدہ نہیں ہے، اور استحصال کے ہر قدم کے اوپر ایک اور اقدام اٹھاتی ہے۔ 25ویں آئینی ترمیم جو 2017 اور 18 میں ہوئی مسلم لیگ نون کی حکومت میں، جس کے اوپر پارلیمان اور تمام سٹیک ہولڈرز متفق تھے، 25ویں آئینی ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ قبائلی اضلاع کو قومی دائرے میں شامل کیا جائے۔ قبائلی اضلاع میں جو انگریز کا کالا قانون تھا FCR، اس کا خاتمہ ہو، اور قبائلی اضلاع میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات کرائے جائیں، بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں، تاکہ لوگوں کو وہاں پہ امپاور کیا جا سکے۔ اس کے برعکس جبکہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت میں جس طرح کے اقدامات اٹھائے، پہلی دفعہ قبائلی اضلاع کے لوگوں کو صوبائی اسمبلی میں نمائندگی ملی۔ اس کے بعد وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد اور ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچھایا گیا۔ قبائلی اضلاع کے انضمام کے بعد ابھی ریسنٹلی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوئی فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے، جس میں قبائلی اضلاع کے ترقیاتی فنڈ، جو 10 سالہ ترقیاتی فنڈ تھا AIP کے نام سے، ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام، اس کو ایک کمیٹی، اسٹیئرنگ کمیٹی کے سپورٹ کیا گیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ، اور خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع کے عوام یہ سمجھتی ہے کہ قبائلی اضلاع کو دوبارہ سے اندھیروں میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ قبائلی اضلاع کی عوامی مینڈیٹ جو صوبائی اسمبلی میں ہے، ان کے اوپر شب خون مارنے کے مترادف ہے۔ ایک ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کو ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا، اور اس کے ساتھ گورنر خیبر پختونخوا ایک ممبر کے طور پر ہوں گے، 2 MNAs قبائلی اضلاع کے اور 2 MPAs قبائلی اضلاع کے، وہ ان کے ساتھ ممبران ہوں گے۔ یہ بے توقیری نہ صرف صوبائی اسمبلی اور خیبر پختونخوا حکومت کی ہوئی ہے، نہ صرف یہ آئینی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، بلکہ ایک آئینی عہدہ رکھنے والے گورنر کو ایک بیوروکریٹ کے ماتحت کرنے کا ایک بونڈا مذاق کیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، باوجود یہ کہ گورنر جو ہے وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے، لیکن ایک آئینی عہدہ رکھنے والے شخص کو ایک بیوروکریٹ کے ماتحت کرنا جو ہے یہ ایک بونڈا مذاق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی اسمبلی نے جو بجٹ پاس کیا، جو ترقیاتی اسکیمیں پاس کرائی، اور صوبائی حکومت نے اس کو تند رفتاری سے، تیزی سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا یا ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، اس کو ایک ہینڈ بریک لگانے کے مترادف ہے۔ تو اس کو ہم ہر فورم پر چیلنج کریں گے، اس نوٹیفیکیشن کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس امپورٹڈ حکومت نے قبائلی اضلاع کے فنڈز روکے، جس طرح وہاں کے صحت کارڈ کا فنڈ روکا، وہاں کے ترقیاتی فنڈز روک لیے، اسی طرح یہ عمل بھی جمہوریت کے لیے اور قبائلی اضلاع کی فلاح و بہبود کے لیے ایک خطرناک اقدام ہے۔ ہم اپنے تمام آئینی اور قانونی آپشنز دیکھ رہے ہیں، اور ہم بہت جلد عدالت عظمیٰ سے بھی رابطہ کریں گے۔ قبائلی اضلاع سے ہمارے منتخب MPA اس وقت غزن جمال بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ قبائلی عوام میں انتہائی بے چینی پائی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے قبائلی اضلاع کو ایک کمیٹی کے سپورٹ کرنا ان کے منتخب نمائندگان کی تضحیق ہے، اور قبائلی اضلاع کو ایک تجربہ گاہ کے طور پر وفاقی حکومت ڈیل کرنا چاہ رہی ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنے تمام آئینی، قانونی اور جمہوری
جو ہمارے آپشنز ہیں وہ استعمال کریں گے. میں تیمور جگڑا صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ تفصیلی اس پہ بات کریں کہ جو ابھی تک پچھلے 8 مہینے میں قبائلی اضلاع اور خیبر پختونخوا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور اس کے بعد یہ جو نوٹیفیکیشن ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کو بریف کریں. دل تراش. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں سے اس سے ملتے جلتے ٹاپکس پہ بار بار یہاں پہ بات ہوئی ہے. میرا زیادہ فوکس آج یہ جو قبائلی اضلاع کی ڈیولپمنٹ فنڈنگ کے بارے میں جو وفاقی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے اسی پہ ہوگا، کیونکہ اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے، بڑی سنگین امپلیکیشنز ہیں. اور وہ امپلیکیشن صرف آئینی طور پہ نہیں، قانونی طور پہ نہیں، پریکٹیکلی بھی ہے. مرجر کے لیے، وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن کے لیے، وہاں پہ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کے لیے. اس پہ بعد میں ہمارے قبائلی اضلاع سے جو ایم پی اے غزن جمال جو پاکستان میں سب سے کوالیفائڈ پارلیمنٹیرینز میں سے ہیں، فل برائٹ اسکالر بھی ہیں، یہاں پہ ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کیا ہے، ان کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے وہاں کی سیاست سے. لیکن میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ لگتے چھوٹے ایشوز ہیں، یہ ایسے ایشوز ہیں جو کہ آپ کو ایکچولی دکھاتے ہیں کہ پاکستان ایز اے فیڈریشن کیوں ویسے کام نہیں کرتا جیسے اس کو کرنا چاہیے. نوٹیفیکیشن کیا ہے کامران نے ایکسپلین کر دیا. ایک نوٹیفیکیشن سے وفاقی حکومت نے یہ جو ہے وہ ڈٹرمن کر دیا کہ جو 55 ارب روپے کا قبائلی اضلاع کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے کہ وہ لگانے کے لیے ایک کمیٹی بن جائے گی. اس کے چیئر پرسن جو ہے وہ ڈیپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہوں گے، جو کہ فی الحال احسن اقبال ہیں، لیکن ٹپکلی ایک بیوروکریٹ ہوتے ہیں. گورنر لگا کے 2 ایم پی ایز 2 ایم این ایز لگا کے جو ہے وہ پورا ایک قبائلی اضلاع کا ڈیولپمنٹ پیراڈائم ریسیٹ کر دیا. اچھا جی، اب یہ اللیگل بھی ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، اور جیسے میں نے کہا اس کے ساتھ یہ ایک انتہائی خطرناک عمل ہے. خطرناک عمل کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو جو اس سے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی رک جائے گی، جو جب سے یہ حکومت آئی ہے آلریڈی رکی ہے کیونکہ یہ ریلیزز نہیں کر رہے تھے، لیکن ہم کسی حد تک ان کے قبائلی اضلاع کی ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو میں ریلیزز اپنی جیب سے، خیبر پختونخوا کی جیب سے آلریڈی کر رہے تھے. 5 ارب روپے انہوں نے ابھی تک ریلیز کیے تھے، تقریباً 10 ارب روپے کی ہم نے سپینڈنگ جو ہے وہ آلریڈی کی ہوئی ہے. لیکن یہ تو پرماننٹلی قبائلی اضلاع میں جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو پچھلے 3 سال میں بڑی محنت سے بنا ہوا ہے، جس میں سارے ڈپارٹمنٹس کی اونرشپ، جس میں قبائلی اضلاع کی ایم پی ایز کی اونرشپ، جس میں قبائلی اضلاع کی ایم این ایز سے اونرشپ، جس میں ہمارے اداروں سے بھی ان پٹ لی گئی ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ قبائلی اضلاع کی ڈیولپمنٹ کا وہاں کی سیکیورٹی سچویشن سے ایک بہت گہرا تعلق ہے. اور جو وہاں پہ ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے وہ صرف ہم جو ہے وہ سول فورمز پہ نہیں ڈسکس کرتے. جو ہماری ایپیکس کمیٹی ہے جس کو بحال کرنے کا ابھی بڑی دھوم دھام سے بات ہوئی ہے، اس میں ہماری ایپیکس کمیٹی کا ان پٹ بھی ہے جس کو چیف منسٹر چیئر کرتے ہیں، لیکن جس میں ماضی میں گورنر بھی جو ہے وہ ان پٹ دیتے رہے اور جس میں 11 کور بھی ان پٹ دیتا گیا. تو جب یہ سارا کچھ رک جائے گا تو نہ صرف بڑی سکیمز جیسے ہمارے سارے ہاسپٹلز کی جو اپ گریڈیشن ہے، جو قبائلی اضلاع جہاں پہ 70 سال انہی وفاقی حکومتوں نے کبھی بجلی کا نظام نہیں بنایا تھا، وہاں پہ گرڈ سٹیشنز ساری اپ گریڈ کرنا تاکہ وہاں پہ بجلی کا ایک نظام بنے. اسی طرح جو بڑی سڑکیں ہیں جو وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو جو ہے وہ کور کرتی ہیں، اسی طرح جو ایجوکیشن کے پروگرامز ہیں. اور یاد رکھیں کہ وہاں کے ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو سے ہزاروں لوگوں کی تنخواہیں بھی چلتی ہیں، کیونکہ بہت سی جو وہاں پہ سروس ڈیلیوری کرنی تھی وہ سروس ڈیلیوری ڈیولپمنٹ بجٹ سے ہی ہوتی ہے.